اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے اسلامی شریعت کے کچھ ضروری قاعدے اور قوانین کے بارے میں۔ اسلامی طور طریقے میں کچھ ایسے الفاظ مقرر ہیں جو اسلامی احکام بیان کرنے کے دوران کام میں لیے جاتے ہیں۔ اچھے کام کرنے پر ثواب اور برے کام کرنے پر عذاب ملتا ہے۔ نیک کاموں کی بھی کئی قسمیں ہیں جو اس طرح ہے: پہلا فرض ہے، دوسرا واجب ہے، تیسرا سنت مؤکدہ ہے، چوتھا سنت غیر مؤکدہ ہے، پانچواں مستحب ہے اور چھٹا مباح ہے۔ چلیے نیک کاموں کی ان قسموں کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اب پہلا جانتے ہیں کہ ہم فرض کیا ہے۔ اسلام میں جو چیزیں فرض ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرنا بہت ضروری ہے، جس کا فرض ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ ان کے فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور جو آدمی بنا کسی شرعی مجبوری کے یہ کام نہیں کرتا اسے فاسق یعنی گنہگار کہا جاتا ہے۔ فرض عبادتوں سے لاپرواہی برتنا گناہ کبیرہ ہے، ایسا آدمی جہنم کا حقدار ہوتا ہے۔ اب جانتے ہیں واجب کیا ہے۔ وہ کام جن کا کرنا بھی ضروری ہے، جیسے عید بقرعید کی نماز پڑھنا، صدقہ خیرات اور فطرہ وغیرہ کرنا۔ اس کا انکار کرنے والا گمراہ اور بد مذہب ہو جاتا ہے۔ بنا کسی شرعی مجبوری کے اسے چھوڑنے والا یا اسے نہ کرنے والا فاسق ہے اور جہنم کے عذاب کا حقدار ہے۔ اب جانتے ہیں سنت مؤکدہ کیا ہے۔ شریعت میں جن کاموں کو سنت مؤکدہ کہا گیا ہے اسے کرنا بھی ضروری ہے اور بڑے ثواب کا کام ہے۔ سنت مؤکدہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے وہ کام ہیں جسے آپ نے ہمیشہ کیا ہو یا کبھی کبھار چھوڑ بھی دیا ہو، اس لیے اسے کرنا بھی ضروری ہے۔ چھوڑنے والے سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، اور جو بالکل چھوڑ دے وہ جہنم کے عذاب کا حقدار ہوگا۔ سنت مؤکدہ کا حکم واجب کے قریب قریب ہے۔ اب جانتے ہیں سنت غیر مؤکدہ کے بارے میں۔ سنت غیر مؤکدہ وہ کام ہے جسے ہمارے آقا نے کبھی کبھی کیا ہو اور کبھی کبھی بنا کسی شرعی مجبوری میں نہ بھی کیا ہو۔ اس پر عمل کرنے والا ثواب کا حقدار ہوتا ہے اور نہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں ہے، جیسے عصر اور عشاء میں فرض نماز سے پہلے 4 سنتیں ہیں۔ اب جانتے ہیں مستحب کیا ہے۔ مستحب وہ نیک کام جسے کرنے کو اچھا مانا گیا ہو اور نہ کرنے کو برا بھی نہ سمجھا جاتا ہو۔ اب جانتے ہیں مباح کیا ہوتا ہے۔ مباح کا دوسرا نام جائز ہے۔ وہ کام جس کا کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہو، کرنے پر کوئی ثواب نہیں اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ دوسری طرف اسلامی طور طریقے میں کچھ ایسے کام بھی ہیں جنہیں کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ ان کاموں کو کرنے والے شخص کو ان سے بچنا چاہیے۔ یہ غلط یا برے کام کچھ اس طرح ہوتے ہیں۔ پہلا، حرام کام۔ اسلامی شریعت میں جن کاموں کو کرنے سے منع کیا گیا ہے اسے حرام کہا گیا ہے۔ اس سے بچنا اور اس سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ وہ کام جن کا حرام ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، اس سے انکار کرنے والا کافر ہے اور ایک مرتبہ بھی کرنے والا فاسق یعنی گنہگار ہو جاتا ہے۔ یہ کام کچھ اس طرح ہے جیسے شراب پینا، جوا کھیلنا، سود کھانا، ناچ گانے میں شوق رکھنا، خودکشی کرنا وغیرہ کام حرام ہے۔ اس سے بچنے والوں کو ثواب ملتا ہے اور ان کاموں کو کرنے والا بہت بڑا گنہگار ہے۔ اب جانتے ہیں مکروہ تحریمی کیا ہے۔ ان کاموں سے بچنا بے حد ضروری ہے جنہیں مکروہ تحریمی قرار دیا جا چکا ہے۔ ان کا گناہ حرام سے کم ہے، لیکن لگاتار کرتے رہنے والا گناہ کبیرہ اور سزا کا حقدار ہوتا ہے، جس کی سزا جہنم کا عذاب ہے۔ اس کی ایک مثال جیسے نماز کے وقت ادھر ادھر دیکھنا۔ اب جانتے ہیں مکروہ تنزیہی کیا ہے۔ جن کاموں کو اسلامی شریعت میں اچھا نہیں مانا گیا ہے اسے مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے۔ اسے کر گزرنے پر کوئی گناہ نہیں، لیکن عادت بنا لینا بھی اچھا نہیں ہے۔
اس کی ایک مثال جیسے سستی سے بوجھ سمجھ کر نماز پڑھنا، خلاف اولا وہ کام جسے کرنا تو نہیں چاہیے تھا لیکن اگر کر دیا تو گناہ نہیں، جیسے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنا۔ اللہ ہم سبھی کو اسلامی طور طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اسلام سے متعلق کوئی اور معلومات کو لے کر۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔